وہ فضل عظیم ہے. یہ جو علم میں نے آپ کے سینے میں داخل کیا وہ فضل عظیم کی صورت میں ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل عظیم ہے. یہ بتا رہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا علم ایک طرف، ہمارے نبی کریم کا علم ایک طرف موجود ہے. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. امام بصیری نے کہا حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے آگے ہر نبی التماس کر رہا ہے. یاد رکھ لینا. جواب آخری دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں مظہر مختار عالم ہے. 1 منٹ کے بعد میں کہتا ہوں مظہر مختار ان پڑھ ہے. پہلے کہتا ہوں عالم ہے، پھر کہتا ہوں ان پڑھ ہے. جملہ غلط ہے صحیح ہے؟ بولیے. طارق بھائی نے تو سب سے پہلے جواب دے دیا. غلط ہے اس لیے کہ ان پڑھ عالم نہیں ہو سکتا. عالم بولیے بولیے ان پڑھ نہیں ہو سکتا. میری پوری تقریر کا نچوڑ اسی ایک لائن میں ہے. اگر توجہ کر کے بیٹھو گے تو جواب میں اس کو دے رہا ہوں مل جائے گا. جب امی کی نسبت حضور کی طرف ہوگی تو معنی کچھ اور ہوگا. جب امی کی نسبت اور مخلوق کی طرف ہوگی معنی کچھ اور ہوگا. قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک باعظمت رسول کو بھیجا. تو اس سرکار کو کہتا ہے کہ حضور ان پڑھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے رسولا، باعظمت رسول کو بھیجا ان ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے. آگے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس رسول باعظمت کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب کا علم بھی دیتے ہیں، حکمت کا علم بھی عطا کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، جس کا معنی میں کر رہا ہوں صوفیہ کی زبان میں، وہ ظاہر کا علم بھی عطا کرتے ہیں، باطن کا علم بھی عطا فرما دیتے ہیں. یاد رکھ لینا، ظاہر کا علم بھی عطا کرتے ہیں، باطن کا علم بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مولا علی کی شان کھل کے بیان کیا کرو، کھل کے سنا کرو. اگر کوئی شخص یہ فتویٰ لگائے کہ مولا علی کا ذکر کم کرو، خدا کی عزت کی قسم وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنی کہتے اس کو ہیں کہ جب مولا علی کا ذکر سنے اس کا چہرہ ایسے کھل جائے جیسے ابھی پھول کھل رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا آج فتووں کا زمانہ ہے، لوگ فتوے لگاتے پھرتے ہیں. ان کو فتوے لگانے دو، خدا کی عزت کی قسم قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن ہر حقیقت کھل جائے گی. میں مظہر مختار منبر پر بیٹھ کر اپنی ضمانت دے سکتا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں علی کی محبت، مولا علی کی محبت اپنے سینے میں رکھتا ہوں. میں بھرے مجمع میں دعا کر رہا ہوں میری موت بھی علی کی محبت میں ہو، میں قبر میں بھی علی علی کروں، قیامت کے دن بھی علی علی کا ذکر کرتا جاؤں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ان علیًا عنده علم الظاہر والباطن. فرما مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے، فرما قرآن کے ظاہر کا عالم بھی علی المرتضی ہے، قرآن کے باطن کا عالم بھی علی المرتضی ہے. اور ہم چشتی ہیں، ہمیں تو فیض ہی مولا علی کے درس میں.
اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ، میں کہتا ہوں مظہر مختار عالم ہے، پھر کہتا ہوں مظہر مختار ان پڑھ ہے۔ جملہ درست ہے؟ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، نبی کہتے اس کو ہے کہ جو غیب کا علم جانے، اسرار کا علم جانے، اور نبی جب خدا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے سارے غیب کے خزانے جاننے والے سرکار ہیں۔ پھر خدا ساتھ امی کہے اور تو مانا کرے ان پڑھ، ادھر خدا نبی کہے ادھر امی کا مانا تو کرے ان پڑھ۔ وہ نبی کا مطلب ساری کائنات کے علم غیب کے خزانوں کا جاننے والا، امی کا مطلب کیا ہوگا؟ اب امی کا معنی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ امی کا معنی یہ ہے کہ لوگ مت سمجھیں کہ میرے محبوب نے یہ علم کسی سے پڑھا ہے، نہیں، امی کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کا علم وحی علم ہے، کسبی علم نہیں۔ پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور قرآن کا سکھانے والا میں خود خدا رحمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، انہوں نے کہا کہ کلپ میں نے سنا، اس کو بھی تھوڑا بیان کر دینا، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، وہ جو اصحاب کہف جو غار کے اندر تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں دائیں طرف پھیر دیتے تھے اور بائیں طرف پھیر دیتے تھے۔ 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ہم خود نہیں سمجھے وہ ولیوں کی شان کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم خود انہیں دائیں طرف پھیرتے ہیں یا بائیں طرف پھیرتے ہیں، توجہ رحمت کرتے ہیں یا فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ نحنو کا فاعل اگر خدا ہو تو معنی یہ ہے کہ ہم توجہ رحمت سے ان ولیوں کی کروٹوں کو یا دائیں جانب پھیرتے ہیں یا بائیں جانب۔ وہ جو جملہ ہے عظیم جملہ ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ جب ولیوں کی کروٹیں خدا بدلتا تھا تو ان کا کتا کہاں بیٹھا تھا؟ باہر، غار کے باہر۔ اور کیسے بیٹھا تھا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وہ اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ولیوں کی چوکھٹ پر بیٹھا تھا، اور اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ امام قرطبی نے بیان کیا کہ جب ولیوں نے کہا نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، تو اس نے اللہ سے عرض کی اے اللہ مجھے زبان تو دے دے۔ اللہ نے اس کو زبان دی۔ اس نے جملہ کہا میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، تیرا دل کہے گا۔ اس اصحاب کہف کی نسبت رکھنے والے اس کتے نے ان اصحاب کہف ولیوں سے کہا حضور درست ہے آپ کی بات، کتا بھونکتا ہے، کتے کی فطرت بھونکنا ہے، مگر میں بھونکنے والے ولیوں کو بھونکنے والے کتوں میں سے نہیں ہوں۔ نہیں سمجھے بات میں؟ جو سمجھائے وہ کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ میں ایک بہت بڑا جواب دے گیا ہوں، پھر کہے سبحان اللہ۔ اس نے کہا، اس کتے نے کہا میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں۔ وہ اصحاب کہف جیسا کتا تو بن جا جو ولیوں کو نہیں بھونکتا اور کہتا ہے لا تخافوا منی فإنی أحب اولیاء اللہ والصالحین۔ اس نے کہا مجھ سے خوف مت کھائیے، میں اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتا ہوں، میں صالحین سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ اور جو بات بتانے والا تھا بڑی پتے کی بات ہے، جب اللہ ان کی کروٹوں کو بدلتا تھا ولیوں کی،
این اسی وقت کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی تھی. کتا تو باہر بیٹھا ہے، کتا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کروٹیں بدلیں تو میں بدل دوں. وہ تو سو رہے ہیں. قرآن نے کہا وَهُمْ رَقُودٌ تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم یہ گمان کرو گے کہ وہ ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وہ سونے کی نیند کے حالت میں ہے. اللہ خود ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے، فرشتے بدل رہے ہیں، تو کتے کی کروٹ کو کون بدلتا تھا؟ یہ میں تحفہ دے رہا ہوں جملہ تمہیں، جملہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں. میں نے دیکھا ان کو وارفتہ کبھی ادھر گھومتے کبھی ادھر گھومتے کہ یہ میرا شیخ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیا مجھ سے راضی ہو جائے، آج میرا مرشد مجھ سے راضی ہو جائے. آج ان کے لیے شب معراج ہے، معراج کی رات ہے کہ شیخ نے میرے گھر میں قدم رنجہ فرمائے. میں دل سے قربان ہو رہا تھا، اس شخص پہ دل سے قربان ہو رہا تھا کہ شیخ کو راضی کیسے کر رہا ہے. کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کہ شیخ بھیا مجھ پہ راضی ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان ولیوں کی کروٹوں کو بدلتا تھا تو کتے کی کروٹ کو کون بدلتا تھا؟ تو اس سے مسئلہ یہ نکلا جو ولیوں کی صحبت میں بیٹھے. جملہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، بے مول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. جملے بعض بے مول ہوتے ہیں جو ولیوں کی صحبتوں میں رہے، ان کی غلامی میں رہے، ان کی سنگت میں رہے، ان کی معیت میں رہے، ان کی غلامی میں آ جائے، اپنے آپ کے جھکا دے، اپنی روح کو ان کے حوالے کر دے، اپنے قلب کو ان کے حوالے کر دے، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی پہ قربان کر دے، اپنی چاہت کو شیخ کی چاہت بنا دے. اپنی مرضی کو قربان کر دے، اپنی چاہت کو شیخ کی چاہت پہ قربان کر دے. مجھ سے پوچھو تو اس کا دل شیخ کا طواف کر دے، اس کی روح شیخ کا طواف کر دے، اس کا باطن شیخ کا بن جائے، شیخ کے آگے اس کی روح جھک جائے، اس کا قلب جھک جائے. رب کعبہ کی قسم قرآن سے مسئلہ ثابت کر رہا ہوں کہ جو شیخ کی صحبت میں ہو، شیخ کی سنگت میں ہو، شیخ کی غلامی میں ہو، ان کی غلامی میں ایک لمحہ آ کر بیٹھے، جو انوار، جو تجلیات، جو برکات اللہ کی طرف سے شیخ پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، ان کے قریب بیٹھنے والا ان سے محروم نہیں ہوا کرتا. جو حصہ اللہ کی طرف سے ولیوں کو ملتا ہے، ان کے صدقے ان کی صحبتی کو بھی وہ حصہ مل جایا کرتا. ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، من عالم کے من دارم، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہمارے گلے میں پٹا ہے ان درویشوں کا، ان ولیوں کا. قرآن نے کہا نقلبہم، امام آلوسی نے اس کا معنی کیا. 3 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، صرف حضور کو سنا رہا ہوں. میں بھی اس لیے آیا ہوں کہ ایک جملہ حضور قبول کر لیں، پسند کر لیں اور قیامت کے دن میری سفارش کر لیں. میرا تو بگڑی سور جائے گی. نقلبہم، قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں پھیرتے تھے دائیں طرف بائیں طرف، من عالم الى عالم، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف. کبھی وہ ولی ناسوتی مقام پر ہوتے ہیں، کبھی ولی ملکوتی مقام پر ہوتے ہیں، کبھی ان کے اندر خصائص تھے دیکھنے میں انسان، مگر خصائص فرشتوں کے تھے، خصائص ملکوتی بن جایا کرتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ، قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں پھیر دیتے تھے. اللہ معلوم ترجمہ کیا فنا اور بقا کے درمیان. مقام فنائیت کیا ہے اور مقام بقا کیا ہے؟ فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مولویانہ معنی ہے
ایک आशिकाना माना है। मौलवी फना और बका का माना ये करते हैं कि वली दुनिया से चला गया, ये उसका मकाम फना है, उसका जिक्र आज तक बाकी है, ये उनका मकाम बका है। ये मौलवियाना तर्जुमा है, मगर आशिकाना आरिफाना माना ये है कि एक मकाम फना है और एक मकाम बका है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बादशाह हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी शख्स ने पूछा, हुजूर फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं? फरमा तुम्हें जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा उससे पूछ लेना, फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं। सफ़े बंद गई, एक नकाबपोश आया जिसने हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा पढ़ाया। वो जाने लगे, मुरीद पीछे भागे। मेरे शेख ने कहा था फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं। वो नकाबपोश हस्ती ने कहा, तुम्हें फना और बका समझा दूं। अगला जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। तुम्हें फना और बका समझा दूं या फना और बका दिखा दूं? उसने कहा हुजूर दिखा दे। तो चेहरे से नकाब हटाया, मुरीद ने देखा, बेहोश होकर गिर पड़ा। वह जिनका जनाजा पढ़ के आए थे वो भी बाकी बिल्ला था, जो नकाब पोश आए थे वो भी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। कहने लगे जो वहां बैठा है वो उसका मकाम फना है, जो तेरे सामने खड़ा है ये उसका मकाम बका है। बारसू जलवाए दिलदार दीदम, बाहर चीज़े जमाले यार दीदम, जो खुद रो बिंगरम दीदम हमोनस्त, जमाले खुद जमाले यार दीदम, जमाले खुद जमाले यार दीदम, जमाले खुद जमाले यार दीदम, हाँ जमाले खुद जमाले यार दीदम, जमाले खुद जमाले यार दीदम। जब वो अपने आप को देखते हैं उसे अपना आप नजर नहीं आता। कोई अनल हक कह देता है, कोई सुभानी मादम शानी कह देता है, कोई मन्नियम बल्लाह यारा मन्नियम कह देता है, कोई कहता है आहिन कलंदर रोज शब पाजी खुदी में खुद गरक, तोने जो दरिया नोश हिंद पुरजोशती खामोश हिंद, असरार दे सरपोश हिंद सामित रहन मारे नबक। ये उसका मकाम फना है और ये उसका मकाम बका है। अल्लाह अकबर। और इसी को मेरे पीर फरीद ने बयान किया। हुजूर हजरत खिज़र सहरा खुर्शीद आलम हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी मकाम फना और बका को बयान किया। फरमाते हर सूरत में दीदार दिठम, हर सूरत विच। चलो एक इशारा मैं कर रहा हूं, अगर तुम समझ गए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने हुजूर के किबलागाह की तस्वीर को भी देखा है, आपके किबलागाह की तस्वीर को भी मैंने देखा है, और उनकी तस्वीर को देखकर इनको देखकर मैं पढ़ सकता हूँ हर सूरत विच दीदार डिठुम, कुल यार अगयार को यार डिठुम, कि तो मंतिक सरफ ते नहव डिठुम, कि ते इस्म ते फेल ते हर्फ डिठुम, कि ते कुतुब मुईनुद्दीन डिठुम, कि ते फखर जहां दिलदार डिठुम। ये मकाम फना है और इसी को बयान किया शेख इस्माइल हक्की ने। वलम्मा फनान ज़ातिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही व कान नाइबन अनिल हक़्क़। फरमाया कि जब रसूलुल्लाह शब असरा का दुल्हा बनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात में, उसके अफ़आल में, उसके अफ़आल में, उसकी सिफ़ात में, उसकी ज़ात में, उसकी हकीकत में जब हुजूर मुस्तग़रक़ हो गए तो फिर अल्लाह के रसूलुल्लाह नाइब बन गए। वो देखने में तो मुस्तफा थे, देखने में मुस्तफा है, खुदा को दिठो से मोहम्मद दयाले।
محمد کو نہدیں نکھیدیں گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ہاں حسن ازل دا تھا اظہار، اہدو ویس وٹاتی احمد، حسن ازل دا تھا اظہار، تھا اطلاقو محض مقید، او بے صورت صورت اولے کرنا زدہ گھنڈ کھولے، او صورت بے صورت اولے کرنا زدہ گھنڈ کھولے۔ اور اسی کو تو بیان کیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اس کو ضرور پڑھنا۔ یہ بیان کیا شیخ اکبر نے، میرا مرشد روحانی ہے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں مستغرق ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ اِذَا جِئْتَ مُحَمَّدًا لَمْ تَجِدْ مُحَمَّدًا وَجَدْتَ اللَّهَ فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ بِرُؤْيَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ، فرمایا جب حضور کے قریب جائے گا، تو جب حضور کے قریب جائے گا گہرائی میں دیکھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا۔ اِذَا جِئْتَ مُحَمَّدًا لَمْ تَجِدْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وجدت اللہ فی صورت محمدیت برویت محمدیت و خدا کو ڈٹھو سے محمد تے آلے۔ حضرت شیخ اکبر نے بیان کیا وَكَانَ نُطْقُهُ نُطْقَ الْحَقِّ وَفِعْلُهُ فِعْلَ الْحَقِّ وَقَلْبُهُ مَيْدَانَ تَجَلِّيِ الْحَقِّ فَمَا نَطَقَ فَهُوَ وَحْيُ اللَّهِ۔ مجھے دوبارہ پڑھنے دو۔ وَكَانَ نُطْقُهُ نُطْقَ الْحَقِّ وَفِعْلُهُ فِعْلَ الْحَقِّ وَقَلْبُهُ مَيْدَانَ تَجَلِّيِ الْحَقِّ فَمَا نَطَقَ فَهُوَ وَحْيُ اللَّهِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مرات جمال الحق من دعانی فقد رأى الحق۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، خدا کے لیے اسے دل کے کانوں سے سننا۔ فرمایا کہ جب حضور اللہ کی ذات میں، اس کی حقیقت میں، اس کی صفات میں مستغرق ہو گئے تو حضور کا بولنا رب کا بولنا ہو گیا، حضور کا فعل رب کا فعل ہو گیا۔ فرما وقلبہ میدان تجلی الحق، حضور کا قلب انور خدا کے حسن کی جلوہ گاہ بن گیا۔ پھر جملہ سنو، حضور کا قلب انور خدا کے حسن کی جلوہ گاہ بن گیا، اس لیے تو فرما خدا کو ڈٹھو سے محمد دے ہولے۔ محمد کو دہندے نکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد اکھیندے گزر گئی۔ ایک مقام فنائیت ہے، اسی مقام فنائیت میں جب میرے کریمہ کا شب اسراء کا دلہا بن کر پہنچے تو آل حضرت عظیم البرکت کا شعر اختتام کی طرف بڑھنے والا ہوں۔ آل حضرت عظیم البرکت نے لکھا، حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں، فرمایا ان کا پڑھنا تو نام کا تھا، مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان تقریروں کو سننے والے ختم ہو گئے، ختم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تم پر کرم ہے کہ ان تقریروں کو سمجھ رہے ہیں۔ ذرا توجہ کر کے سنو، اللہ اکبر۔ جب حضور شب اسراء کا دلہا بن کر لامکہ پر پہنچے، حضور نے تو نہیں کہا کہ اے اللہ رب ارنی، مجھے جلوہ تو دکھا، حضور نے تو نہیں فرمایا، اگر فرمایا ہے تو حدیث دکھا۔ حضور تو خاموش کھڑے رہے، وہ کلام ادھر سے شروع ہوا اور کلام ادھر سے کیا شروع ہوا؟ ادنو منی ادنو منی ادنو منی، دور کیوں کھڑا ہے محبوب، قریب ہو جا، قریب ہو جا، قریب ہو جا۔ چلو میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں، ایک ہوتا ہے میزبان، دوسرا ہوتا ہے مہمان۔ جب میزبان اور مہمان ملتے ہیں دنیا میں تو کلام کا آغاز میزبان کرتا ہے یا مہمان کرتا ہے؟ وہ ایک کلام کا آغاز تو میزبان کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شب اسراء اللہ میزبان تھا، مصطفیٰ مہمان تھے۔ کلام کا آغاز اس نے کیا، اتنا منی اتنا منی اتنا منی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، بڑھ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بڑ محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد بڑ محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد پا کر گلکڑیاں گھوٹ کو گھر آپ گھن میں دے ہوئے بڑ محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد بڑ محمد قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد پا کر گلکڑیاں گھوٹ گر آپ گھن میں دے ہوئے بڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے ان کا بننا تو نام کا تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا ان کا بننا تو نام فتویٰ ہے تو لگا اعلیٰ حضرت پر ان کا بننا تو نام کا تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا تناتد اللہ کے سلسلے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی وہ نہیں سمجھے تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے ایک جملہ مجھے کہنے دو اگر سمجھ میں آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے تمہیں کس مقام پہ کس جہاں میں لے گیا ہوں فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری مانا کیا ڈاکٹر اقبال نے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ما سراپا انتظارو منتظر عبد اس کو کہتے ہیں جو موسیٰ بن کر کوہ طور پر رب ارنی کہے خدا کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا عبد ہو اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم ہو کر شب اسرا کا دلہا بن کر جب لامکاں پہ چپ چاپ کھڑے رہے ادھر سے آواز آئے ادنا منی ادنا منی ادنا منی ایک جملہ دوسرا تم نے مجھے ذوق دلا دیا ہے دوسرا جملہ عبد اس کو کہتے ہیں کہا لن ترانی پردہ ہے تو نہیں دیکھ سکتا پردہ ہے نہیں دیکھ سکتا پردہ ہے نہیں دیکھ سکتا جب عبد ہو مصطفیٰ کریم لامکاں پر گئے تو ایک پردہ ہٹایا دوسرا ہٹایا تیسرا ہٹایا چوتھا ہٹایا 1000 2000 70,000 پردے ہٹا دیے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ایک پردہ ہٹایا 70,000 پردے ہٹائے حقیقت خدا بھی سامنے تھی حقیقت مصطفیٰ بھی سامنے تھی نبی تیسرا کوئی اور تھا خدا کا لامکا تھا یا مصطفیٰ تھے یا خدا تھا بس مصطفیٰ تو مجھے دیکھ لے میں اس کے باوجود ہم سنی ہیں مصطفیٰ عبد ہیں خدا معبود ہے مصطفیٰ خدا نہیں ہے مگر اس کی مرضی جملہ سنتا جا اس کی مرضی چاہے حسن کا جلوہ درخت سے کروا دے وہ کوہ طور پر اس کی مرضی چاہے اپنے حسن کے جلوے کا فیض اپنے محبوب کے چہرے سے کروا دے قادر جو ہوا اچھا فیصلہ تم پر ہو جو اس کا محبوب ہو چاہے گا تو وہی کہ میرے حسن کے جلوے کا فیض میرے سامنے ہو
تو فرمایا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو نالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی ہی نہیں دوئی کی، وہی ہے اول وہی ہے آخر، سب بولو وہی ہے اول، سب بولو وہی ہے اول، سب بولو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بات کی تو میں اعلیٰ حضرت کی بات پر ہی ختم کر رہا ہوں۔ مجھ سے انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کی بات پر بات ختم کر رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، حضور بھی نور، ایسے سبحان اللہ نہیں کہے، حضور بھی نور، سیدہ کائنات بھی نور، مولا علی بھی نور، امام حسن بھی نور، امام حسین بھی نور، بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا، پھر بولو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو پھر کہو سیدہ کائنات بھی، میں بولتا جاؤں تو نور کہتا جا، سیدہ کائنات بھی، مخدومہ کائنات بھی، مولا مرتضی بھی، امام حسن مجتبی بھی، امام حسین مرتضی بھی، رسول اللہ بھی، ہمیں آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا۔ جامی نے کہا آقا مدینے نہیں آنے دیا، مالک کی مرضی، مالک کی مرضی نہیں آنے دیا، تو ایک کرم کر دیجئے سگترا کاش جامی نام بودے، قیامت پر زبانت گاہے گاہے اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی رکھ دیں، آپ جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا۔ اچھا چلو یہ کرم فرما دیجئے دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا، کہ جب جامی کی موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، فرشتہ میری روح کو قبض کر رہا ہو، فرما جامی کی آنکھ بعد میں بند ہو، چہرہ مصطفیٰ پہلے دیدار نصیب ہو جائے۔ میں بھی ہر تقریر اس لیے کرتا ہوں، اس کے لیے کبھی نہیں گیا، مک مکا کے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا اس روح زمین پر کہ میں نے مک مکا کے آج تک تقریر کی ہو۔ میں تقریر کیوں کرتا ہوں؟ رب کعبہ کی قسم اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی قول پسند آ جائے گا، کوئی ادا پسند آ جائے گی، اور حضور کرم کرتے ہیں، بعض باتیں راز کی ہوتی بتائے نہیں جاتے، حضور کرم فرماتے ہیں، پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، دیدار کروا دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مظہر مختار جب قبر میں پہنچے نا، فرشتے اس سے پوچھے من نبیک، میں اسے جواب دوں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ تو سن ذرا داستان عشق بھی سن، ذرا داستان محبت بھی سن، مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے نا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ میں وہ ہوں جو عالم دنیا میں عالم خام میں حضور کے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر کے قبر پہ پہنچا۔ اب کیا کسی سے کام اور پہنچاتے یہی ہیں، پہنچاتے مرشد ہے۔ کبھی وقت ملا تو میں، یہ بہت بڑا عظیم موضوع ہے، حضور کی بارگاہ تک مرشد ہی پہنچاتا ہے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد
دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام، بولیے ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔